حضرات، جس طرح کہ میں اس تو قبل بھی اعلان کیتا ہے کہ آج انشاءاللہ العزیز یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع دے ڈونگیاں دی سرزمین دے اتے ہو رہی ہے. انشاءاللہ یہ اندر تیاری تشریف آوری علماء دے خطابات اپنی مثال آپ ہون گے اور تسی انشاءاللہ العزیز اس کانفرنس نو ایک یادگار کانفرنس سمجھو گے. تمام احباب دے اگے گزارش ہے کہ جڑے دور دراز تو چل کے آئے نے اور صرف انہاں دے آن دا مقصد قرآن و حدیث دی بات نو علماء دی زبان چ سننا ہے، انہاں دے اگے گزارش ہے کہ وہ آ کے پنڈال دے اندر جلسہ گاہ دے اندر بیٹھن، ایتھے آ کے قالین دے اتے کرسیاں دے اتے بیٹھ جان. محترم جناب شعیب مہیش صاحب دے اگے، جناب بھائی بلال صاحب دے اگے، کیونکہ وہ تے سکورٹی دے اندر شامل نے، انہاں دے اگے گزارش ہے کہ وہ بھی آ جان، آ کے تشریف رکھن. اور باہر جتنے احباب کھڑے نظر آ رہے ہیں مینوں وہ بھی جلد از جلد تشریف لے آن. ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا اپنے بڑے ہی محسن بھائی حضرت مولانا قاری محمد تنویر حسین فاتح صاحب کیون اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان حضرت مولانا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ذی وقار علماء کرام، عزیز بزرگوں اور دوستو، آج کی یہ کانفرنس، یہ محفل جو کہ اپنی کامیابی کی طرف جاری ہے ساری، اللہ کی دعا ہے
کہ جن لوگوں نے اس سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کا یہ پروگرام رکھنا، معاونین، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ محفل، یہ سیرت النبی کانفرنس جس کے اندر ملک بھر دے جید علماء کرام خطابات فرمان گے، یاد رکھیے یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں، تسی بھی آئے ہو دنیاوی مصروفیات نو چھوڑ کے اس مجلس دے اندر اللہ دے فرشتے بھی تشریف فرما نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز بیان کیتی ہے سانو نظر آئے یا نہ آئے، ساڈا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ وہ بات سچی اور حق ہے۔ ہر انسان امیر ہے یا غریب ہے، وہ اپنے گھر دے افراد انہاں دی طبیعت تو واقف ہوندا ہے کہ میری بیوی کس چیز نو پسند کر دی، کیسا لباس پسند کر دی، اور کھانے والی چیزاں دے اندروں کیڑی چیز وہ پسند کر دی۔ والدین نو اپنی اولاد دے بارے پتہ ہوندا ہے کہ میرا فلاں بیٹا توجہ میری طرف رہے، میرا فلاں بیٹا فلاں چیز نو پسند کردا ہے، میری فلاں بیٹی فلاں چیز نو پسند کر دی۔ اسی سارے مسلمان اس نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں، اگر کوئی یہودی یا عیسائی غیر مسلم یا کوئی مجوسی یا کوئی بتاں دا پجاری یا کوئی مرزائی تواڈے کول سوال کرے کہ جس نبی دا تسی کلمہ پڑھیا ہے، جنہوں خاتم النبیین ماندے جے، جدے تسی امتی جے، اور دعویٰ کردے ہو اسی جان تو زیادہ وہ دینا محبت کرنے ہیں، پیار کرنے ہیں، وہ چیزاں نو بیان کرو جو تہاڈا نبی چیزاں نو پسند کردا سی۔ اس مجلس دے اندر ہر شخص اپنے گریبان چ جان کے دیکھے کہ اسی غیر مسلم نو دا جواب کی دے سکنے ہیں۔ منو اپنی بیوی دے بارے پتہ ہے کہ کیڑی چیز پسند کر دی اور کیڑی چیز ناپسند کر دی، اپنے بیٹے دے بارے پتہ ہے، اپنی بیٹی دے بارے پتہ ہے، ننیان والے یا ددیال والے انہاں دی طبیعت اسی واقف ہاں، اپنا دوستاں دی طبیعت واقف ہاں، میرا فلاں دوست فلاں چیز نو پسند کردا ہے۔ کیا سانو سارے نو اپنے نبی دی طبیعت تو آگاہی ہے کہ ساڈا پیر، ساڈا مرشد، ساڈا پیغمبر رسول کیڑیاں چیزاں نہ پیار کردا سی اور کیڑیاں چیزاں تو نفرت کردا سی؟ جواب نفی دے اندر ہے۔ کیوں؟ جو سب تو اعلیٰ ہے، سب تو عرفہ ہے، سارے تو زیادہ شان والا، مقام والا، آنو آج تک یہ نہیں پتا چلیا کہ ساڑھے پیغمبر دیاں پسندیدہ چیزاں کیڑیاں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਸਨ। میں اس قرآن پاک دی ایت تو چند گزارشات کرنا چاہنا، اس متحد غور کیجئے، انتہائی توجہ دی ضرورت ہے۔ میں انتہائی اقتصاد دے نال مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پسندیدہ چیزاں نو بیان کراں گا کہ آپ نو کیڑیاں چیزاں نہ محبت ہے، آپ نو کیڑیاں چیزاں نہ پیار ہے، اور کسی پھر مجلس دی اندر انشاءاللہ آپ دی نفرت والیاں چیزاں بیان کراں گا۔ اگر سانو آپ دی پسند والیاں چیزاں اور نفرت والیاں چیزاں دا پتہ چل جائے تو رب کبریا دی قسم ہے مسلمان جڑا اپنے اعمال تو جڑا ایدا دیمن خالی ہے، مصطفیٰ نہ پیار کرن دے نال نال مصطفیٰ دی ایک ایک بات تو ایک ایک عادات تو جویں صحابہ اکرام واقف سن، سانو واقف ہونا چاہیے۔ غیر مسلم دیکھے ساڈی حرکت وال، ساڈے کردار وال، ساڈے کردار تو نو سمجھ آ جائے کہ اے مسلمان اہل سنت اہل حدیث مسلمان کے ہلوند ہے، ایدی فلاں عادت جڑی ہے اپنے مصطفیٰ وگری ہے، ایدی فلاں طبیعت ہے چیز کھان نو من دی ہے، چاند دی ہے، کیونکہ انہاں دے پیغمبر نے چیز نو پسند کیتا ہے، اے چیز نے انہیں چھوڑ دیتا ہے، انہاں دے پیغمبر رسول نے اے چیز نو چھوڑیا تا انہیں چھوڑیا۔ ساڑی آداماں تو ساڑی حرکات تو اے سمجھ غیر مسلم نو لگنی چاہیے، ساڑی پسند بھی مصطفیٰ والی پسند ہے، ساڑی نفرت بھی جیڑی چیز تو مصطفیٰ دی نفرت ہے اور نفرت والی چیز ہونی چاہیے۔ ساڑی کامیابی ایسے دے اندر ہے، اور قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم دے لوگاں نو اعلان فرما دیو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تسی چاہندے جے اللہ نال محبت ہو جائے اور اللہ تواڈے نال محبت کرے، فرمایا ایک ہی حل ہے، فَاتَّبِعُونِي، لوگو میری اتباع کر لو۔ سونے مصطفیٰ دا صفا پہاڑی تے اعلان کرنا، مکے دے لوگاں نو اکٹھیاں کرنا، ایک ہی مقصد ہے، فَاتَّبِعُونِی، اپنی من مانی چھوڑ دیو اور میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ نے طائف دیاں بستیاں دی اندر جا کے اے پتھر کیوں کھا دینے، دعوت کیڑی چیز دیئے؟ فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ نے احد دے مقام دے اپنے دندان مبارک شہید کیوں کروائے نے؟ پیغام کی ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے مصطفیٰ نے بدر دے جا کے لڑائی کیوں لڑی ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، ایک پاسے مسلمان نے دوسرے پاسے غیر مسلم نے اے منن والے قربان کیوں ہو رہے نے؟ مصطفیٰ دے لڑ چکے نے، انہاں نوں مصطفیٰ دی ایک ایک عادات دا پتہ ہے۔ مصطفیٰ اس مقام تے مسکرائے سن، ساڈے پیر و مرشد اس مقام دے اتے آپ دی حالت غصے والی سی، ساری سیرت آپ دی ساری نبوت والی زندگی دا مقصد ہے فَاتَّبِعُونِی، لوگو میری اتباع کر لو، میری فرما برداری کر لو۔ اگر میری اتباع کرو گے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر میری اتباع کرو گے اللہ تواڈے نال محبت کرے گا، اللہ تواڈی زندگی دے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ میں چند لمحیاں دی اندر مصطفیٰ دیاں جو پسندیدہ چیزاں نے ساریاں تے بیان نہیں ہو سکدیاں، کوئی دو چار انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ سارے ساتھی وعدہ کرو کہ او جڑیاں چیزاں مصطفیٰ دی پسند والیاں اسی بھی انہاں نو اپنی پسند بنا لیں گے۔ کیوں بھی بناؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے۔ اسی مسلمان
مصطفیٰ دی جیڑی چیز پسند والی ہے اسی انہوں اپنی پسند بنا لواں گے اے دی اندر ساری کامیابی ہے دنیا دی اندر بھی آخرت دی اندر بھی آئیے ذرا غور کیجئے اور اپنی اولاد نو بھی تبلیغ کیجئے بیٹے دی اندر جیڑی حرکات ہول او دی پسند جیڑی ہے مصطفیٰ دی پسند وگری ہو جائے اگر ساڈی پسند مصطفیٰ دی پسند بن جائے اللہ ساڈے نال پیار بھی کرے گا اللہ ساڈے گناہ بھی معاف کر دے گا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلے نمبر تے پسند آپ دوسرے کولوں قرآن سننا پسند کرتے سن ساڈے معاشرے دے اندر گھراں دا اصول ہے اسی اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو گالیاں سننا پسند کرنے بچہ معصوم ہوندا ہے باپ نو گالی دیندا ہے ماں مسکراندی خوش ہوندی اور مجلس دے اندر پھر کہندی بیٹا اپنے باپ نو دوبارہ گالیاں نکال رشتہ دار عزیز و اقارب نو دس دی میرا بیٹا گالیاں نکالدا دی زبان چو توتلی دی زبان بڑی خوبصورت گالی لگ دی اور باپ پھر کہندا اپنی ماں نو گالی نکال او بیٹا جیڑا معصوم ہے گناہاں تو پاک ہے جنوں ثواب اور گناہ دا جے پتہ ہی نہیں جیڑا تیری پرورش دے اندر ہے اللہ نے تینوں تحفہ عطا کیتا ہے تو مسلمان ہے اور تربیت کیسی ہو رہی ہے باپ کہندا اپنی میری بیوی نو اپنی ماں نو گالی نکال او ماں نو گالی نکالدا ہے خوش ہو جاندا ہے باپ دوسرے خوش ہوندے نے پھر سارا گھر مل کے او دیاں گالیاں نکال دین اور خوش ہوندے نے اوہی بیٹا جڑا بچپن دی اندر ہے معصوم ہے جڑا اللہ نے تحفے دی شکل دی اندر عطا کیتا ہے تھوڑا جا جوان ہوندا ہے اے والدین بوڑھے ہو جاندے نے جدو جوان ہو کے اپنے والدین گالیاں نکالدا ہے کیونکہ انہیں بچپن جو سیکھی ہے ماں نو گالی نکالیے باپ خوش ہوندا ہے باپ نو گالی نکالیے ماں خوش ہوندی ہے جدو جوان ہو کے دونوں والدین نو اپنے نو گالیاں نکالدا ہے پھر والدین روندے نے ساڈا بیٹا جڑا نافرمان ہو چکی ہے اے معاشرے دا بدترین انسان بن چکی ہے میں سوال کرنا اینو گالیاں سکھائیاں کس نے کہ والدین نو گالی نکالی دی اے سخائی کس نے اے تے معصوم بچہ سی گناہاں تو پاک سی ہجے تینوں دنیا دا پتہ ہی نہیں اے دے یار دوست ہے ہی کوئی نہیں آخر کس نے سکھایا ہے کہ اپنے والدین نو گالی نکالنا اپنی عداوت غور کرو اساں خود سکھایا ہے اپنے معصوم بچے نو گالی نکالنا جدو بڑا ہو کے گالی نکالدا ہے اسی پھر کہندے نافرمان ہو چکی ہے اس زمانے دا بدترین انسان بن چکی ہے اسی کہندے گندا ترین انسان ہے اپنے والدین نو گالی نکالدا ہے اگر بچپن تو ہی اسی او دے کنا دی اندر آواز ڈال دیندے بیٹا قرآن سنن دی عادت ڈال اے بڑا ہو کے اپنے بھائی دے کولوں اپنے عزیز و اقارب دے کولوں اپنے یار دوست دے کولوں اے جدو سندا گالی نہ سندا رب دا قرآن سندا اگر اے دے جو کوئی سوال کردا کہ جدو سننا قرآن سننا اے دی وجہ کی ہے اپنی مجلس دے یارا دوستاں نو دسدا میرے مصطفیٰ دی پسند ہے دوسرے کو قرآن سننا میرے باپ نے تربیت کی تھی جدو دوسرے کو سننا گالی نہیں بلکہ قرآن سننا تاکہ مصطفیٰ دی عادات عمل بھی ہو جائے اللہ پیار بھی کرے اللہ گناہ بھی زندگی دے معاف کر دے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے نے فرمایا عبداللہ منو قرآن سناؤ میرا قرآن سنن تے دل کردا ہے میں پسند کرنا انی احب ان اسمعہ من غیری میں پسند کرنا دوسرے کو قرآن سننا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح البخاری دے اندر بات موجود ہے. فرماندے نے اللہ دے رسول جی قرآن تواڈے سینے تے نازل ہوندا ہے, قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے اور میں تانوں قرآن سناواں. آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ میرا دل کردا ہے, میری تمنا میری خواہش ہے میں پسند کرنا, میری پسند ہے میں دوسرے کو قرآن سننا, میرا ذوق ہے میرا شوق ہے اپنے مصطفیٰ دی پسند نو دیکھیے اور اپنی پسند نو دیکھیے. تو پسند کرنا گالی سننا, میرا محبوب پسند کردا دوسرے کو قرآن سننا. سب تو بڑے قاری نے مصطفیٰ علیہ السلام جنہ دے سینہ مبارک تے قرآن نازل ہویا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ نو قرآن سنانا شروع کر دیتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورۃ النساء دی پہلی آیات تو عبداللہ بن مسعود نے شروع کر دیتا ہے قرآن سنانا. غور کیجئے, تصور دی دنیا چ سوچئے, عبداللہ بن مسعود نالے قرآن پڑھ دینے پہ نالے سنے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار کر دینے پہ. اللہ کے دعا ہے کہ اللہ اس مجلس دے اندر جتنے بیٹھے نے اللہ سب نو اپنے محبوب دی خواب دے اندر زیارت نصیب فرمائے. اللہ ہر مسلمان نو مکے مدینے دا حج عمرہ نصیب فرما دے. اللہ ساڈی قسمت دے اندر ہے جڑا سفر مکے مدینے دا تاحیات لکھ دے. عظیم مسجد نبوی چ کھڑے ہو کے روضہ رسول دے سامنے کھڑے ہو کے دن رات صبح شام جی بھر کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک نو دیکھ کے درود و سلام پڑھن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنا رہے نے. چوتھا سپارہ جڑا آخری پاؤ تو سورۃ النساء تو شروع ہوا ہے, چوتھا سپارہ مکمل ہو گیا ہے, پانچواں سپارہ شروع ہو گیا ہے اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے جا رہے نے اور اس مقام تے پہنچے نے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. سونے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ بس کر دیو, بس کر دیو, آگے قرآن نہ پڑھیے, بس کر دیو. سیدنا عبداللہ فرماندے نے میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے وال ویکھیا جدوں میں قرآن پاک دی تلاوت نو ختم کیتا ہے. مصطفیٰ دا چہرہ جیڑا ہے اپنے آنسواں دی وجہ تو سارا تر ہو چکی ہے. میں قرآن پڑھدا سا پیا, سونے مصطفیٰ آنسو بہا رہے سن. غور کر تینوں قرآن سن کے رون کیوں نہیں آندا, تو کیوں نہیں روندا؟ تو ادو رونا جدو دنیا دا نقصان ہوندا ہے کیونکہ تینوں پیار ہے دنیا دے نال. تو ادو رونا جدو دنیا دا نقصان ہوندا ہے, تینوں پیار ہے دنیا دے نال. میرے مصطفیٰ نے پیار کیتا ہے قرآن دے نال. آپ قرآن سن کے رو رہے نے, آپ دے سارا چہرہ مبارک جیڑا ہے رون دی وجہ تو تر ہو چکی ہے. اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے نے. فرمایا زید منو قرآن سناؤ, اج میرا قرآن سنن تے دل کردا ہے. صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے رسول میں قرآن سناواں تانوں. فرمایا ہاں اے میرے زید میں پسند کرنا. انی احب ان اسمع من غیری, میں پسند کرنا میرے شاگرد میرے پروانے قرآن پڑھن تے میں قرآن سنا. اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دے لے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. وہ کیسا منظر ہوئے گا. مصطفیٰ قرآن سن دے ہوں گے اور سیدنا زید بن ثابت قرآن سنان دے ہوں گے. سورہ نجم دیاں آخری آیات پہنچے لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ عَزِفَتِ الْعَاذِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. تیسرا مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے نے. فرمایا ابی منو قرآن سناؤ, میرا قرآن سنن تے دل کردا ہے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے لے اللہ دے رسول میں